السلام علیکم۔ میں صوفی محمد مختار احمد مبلغ اسلام سورہ فاتحہ کی دوسری آیت لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم یعنی اللہ وسیع رحمت والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ چھوٹی سی آیت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ صفات یوں ہی بیان نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ وہ صفات سے بندوں کو ایک گہرا علم دینا اللہ کو مقصود ہے، کیونکہ اللہ اپنے بے شمار کمالات سے اپنے جگہ کامل ہے، مگر اس کی صفات یا پھر اس کے کمالات کا جب ہم کو علم ہوتا ہے تو ہمارے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر رحمان کے جو معنی ہیں حقیقت میں بلا بدل دینا، یعنی اپنی نعمتیں بغیر معاوضہ بندوں کو دینا، یہ اللہ کی رحمانی صفت کا تقاضا ہے، جس کو ہم اپنی کھلی آنکھوں سے رات اور دن دیکھتے ہیں، اور اس میں ہر انسان، ہر مخلوق شامل ہے اللہ کی رحمانی صفت کی نعمتوں کو حاصل کرنے میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بارش اللہ بلا کسی معاوضے کے عطا کرتا ہے، سورج کی روشنی اللہ ہمیں بلا کسی معاوضے کے عطا کرتا ہے، زمین اور ہواؤں کا چلنا، اناج کا اگنا، دن اور رات کا ہونا، اس ساری کائنات کا وجود خود ایک رحمانی صفت کا تقاضا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود ہے، اس وجود مبارک کے ذریعے ہم تک دین اسلام کو پہنچایا، قرآن کو پہنچایا، خود اس وجود کو ہم تک پہنچایا، یہ بھی اللہ کی رحمانی صفت کا تقاضا ہے۔ ہم نے اللہ سے اس کا مطالبہ نہیں کیا تھا، مگر یاد رکھیے رحمانی صفت کے اعتبار سے اللہ کی تمام نعمتیں ملتی ہیں، مگر اس کے فوراً بعد رحیمی صفت کا اظہار ہے۔ رحیمی صفت وہ خاص مومن بندوں کے لیے عمل میں آتی ہے جو اللہ کے حکم پر ایمان لا کر اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر بندے کی اپنی کوشش اور اپنی محنت جس قدر ہوگی اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کا اسی قدر اس پر ہے نا روحانی نعمتیں ہوتی ہیں، تو وہی رحمی صفت کے تقاضے سے ہوتی ہے۔ مثلا بارش تو اللہ بغیر معاوضے کے دے رہا، یہ رحمانی صفت ہے، مگر اناج کے لیے کسان کو محنت کرنا پڑتا ہے، جب وہ کسان محنت کرتا ہے تو اس کو اناج ملتا ہے۔ تو اسی طرح رحیمی جو صفت ہے، اس میں صحابہ کرام نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک بطور نعمت بلا معاوضہ اس نعمت کو جب عطا فرمایا، دین اسلام کو جب بغیر معاوضہ اللہ نے عطا فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کریم بلا معاوضہ جب ہم کو عطا فرمایا، تو صحابہ کرام نے ایمان لا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر جب اللہ کے احکام کی پابندی کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو، اللہ کے مرضی کو جب لے کر آگے بڑھے، تو ہم نے دیکھا صحابہ کرام کے دلوں میں وہ عظیم الشان ایمان ملا، یا پھر اس عظیم الشان ایمان کی منزل پہ پہنچے جس میں دنیا کی کوئی طاقت اس مقام تک نہیں پہنچ سکے۔ اللہ نے صحابہ کرام کو ایمان کے اس اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچایا کہ جس سے صحابہ کرام کو دین اور دنیا کی دونوں نعمتیں ملی ہیں، یعنی دین اور دنیا کی جتنی بھی نعمتیں تھیں وہ تمام نعمتوں کے صحابہ کرام مالک بنے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رحیمی صفت کے لیے صحابہ کرام رحیمی صفت سے اگر اللہ کے اس صفت سے فائدہ اٹھانا ہے تو سب سے پہلے ہم کو ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنا ہوگا،
جان اور مال کی قربانیاں دینا ہوگا، تب جا کے ہم رحمانی صفت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ رحیمی صفت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ورنہ رحیمی صفت سے اگر ہماری طرف سے کچھ بھی کوشش نہ ہو، ہماری طرف سے ہم اپنے لیے یا پھر نا دین اسلام کے لیے اگر ہم کچھ بھی نہ کریں تو اللہ کی ایک عظیم شان صفت سے محروم رہ جائیں گے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے جتنی بھی قربانیاں دیں تو اس کے بدلے میں اللہ نے صحابہ کرام کو جو جو نعمتیں عطا فرمائی وہ رحیمی صفت کی تقاضے سے ہی عطا فرمائی۔ آج بھی اللہ کی رحیمی صفت باقی ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ تم کو بے شمار نعمتوں سے نوازنے والا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ ان نعمتوں کو اللہ کے دربار سے طلب کریں، اللہ سے وہ نعمتیں مانگیں، یعنی اللہ کو بتائیں کہ یا اللہ 1400 سال قبل صحابہ کو جو جو نعمتوں سے تو نے سرفراز کیا، یا اللہ ہمیں بھی ان نعمتوں سے سرفراز فرما۔ آپ کو میں بتا دوں کہ صحابہ اکرام کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت جو تھی وہ تھی ایمان کی نعمت، اور اس کے بعد سب سے بڑی جو نعمت تھی وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت۔ تو یہی دو نعمتیں تھیں جس سے صحابہ اکرام نے دین کی بھی یا دین اور دنیا کی تمام نعمتوں کو صحابہ اکرام نے لوٹا، یعنی دین اور دنیا کی تمام نعمتوں کے حقدار بنے، دین اور دنیا کی تمام نعمتیں صحابہ کے حصے میں آئیں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دن مکمل کر دیا اور تمام نعمتیں تم پہ پوری کی۔ تو یہ نعمتیں تمام کیسا پوری ہوئیں؟ صرف اور صرف یہ اللہ کی حکم پر چلنے کی وجہ سے یا پھر اللہ کے احکام کو ماننے کی وجہ سے صحابہ کرام کے دلوں میں وہ تمام نعمتوں کے حقدار بنے جو صحابہ کرام کی زندگی میں اگر اسلام نہ لاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھتے تو یہ تمام نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ یہ جو سورہ ہے یا پھر یہ جو چھوٹی سی جو آیتیں ہیں، اس آیت میں جو رحیمی صفت ہے، یہ رحیمی صفت میں انتہائی اعلیٰ درجے کے خزانے ہیں۔ ان خزانوں کو اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کے مانگے۔ اللہ کچھ نعمتیں جلدی دے دیتا ہے، کچھ کو بہت زیادہ ہے نا تڑپنے کے بعد دیتا ہے، مگر اللہ دیتا ضرور ہے، انکار نہیں کرتا، کیونکہ جو نعمتیں قیمتی ہوتی ہیں اس کے لیے زیادہ تڑپاتا ہے اللہ، مگر کسی نعمت سے مومن بندے کو محروم نہیں رکھتا۔ تو صحابہ اکرام کی زندگی نے ساری دنیا کو یہی سبق دیا کہ انہوں نے جتنی بھی محنتیں کی اور جو جو نعمتیں حاصل کی، اے ساری دنیا کے انسانوں تمہارے لیے بھی ہے نا یہ دروازے کھلے ہیں، صرف شرط ہے کہ آقا دو جہاں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کریں، اللہ کو ایک مانیں، وحدہ لا شریک مانیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان کر جب تم قدم آگے بڑھاتے جائیں گے، آسمانی نعمتوں کے خزانے تمہارے اوپر اللہ یعنی برساتے رہے گا۔ تو بہرحال یہاں پہ بتانا یہ ہے کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے رمضان کا یہ جو ماہ مبارک گزر رہا ہے، تو اس ماہ مبارک میں سب سے بڑی نعمت صحابہ اکرام کے دلوں میں جو ایمان تھا وہ ایمان ہے، اور صحابہ اکرام کے دلوں میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، عشق تھا، وہ محبت عشق ہے۔ تو اللہ رمضان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار جب افطار کے وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہے نا ہر روزے دار کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ سے کوشش کریں کہ اللہ سے دعا قبول کرانے کی کوشش کریں کہ اللہ میرے دل میں صحابہ اکرام کے دلوں میں جو ایمان تھا وہ ایمان ہم میرے دل میں پیدا فرما، صحابہ اکرام کے سینوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت تھی، یا اللہ وہ عشق و محبت میرے دل میں پیدا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو ایمان تھا، یا اللہ وہ ایمان میرے دل میں، میری اولاد کے دل میں پیدا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت تھی، وہ عشق و محبت میرے دل میں، میری اولاد کے دل میں پیدا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو بہادری و شجاعت تھی، یا اللہ وہ بہادری و شجاعت میرے دل میں، میری اولاد کے دل میں پیدا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔